نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم تفسیر مصطلح الحدیث کا 11واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے المستخرجات علی الصحیحین، کہ صحیحین صحیح البخاری اور صحیح مسلم پر مستخرجات، جو مستخرجات یعنی کتب لکھی گئی ہیں مستخرج کے نام سے، ان کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ مستخرج کون سی کتاب ہوتی ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ تو فاضل مصنف دکتور طحان لکھتے ہیں، ہوا ان یاتی المصنف الی کتاب من کتب الحدیث، کہ مصنف کتب حدیث میں سے کسی کتاب کی طرف توجہ فرمائے، کسی کتاب کی طرف آئے، فیخرج احادیثہ، اس کی احادیث کی تخریج کرے، کسی کتاب کو لے، کتب احادیث میں سے کسی کتاب کو لے اور اس کی احادیث کی تخریج کرے، بے اسانید لنفسہ، اپنی سندوں کے ساتھ، من غیر طریق صاحب الکتاب، صاحب کتاب کے طریق کے بغیر، یعنی جس سند کے ساتھ صاحب کتاب احادیث کو لائے ہیں اس کے علاوہ اپنی سند سے احادیث کو لائے۔ احادیث وہی ہوں لیکن یہ انہی احادیث کو اپنی سند کے ساتھ لائے۔ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ، تو صاحب کتاب کے ساتھ سند میں مل جائے، فی شیخ، شیخ میں، او من فوقہ، یا شیخ سے شیخ، تو یعنی اوپر کہیں اس کے ساتھ مل جائے، یعنی مشترک ہو جائیں راوی۔ تو خلاصہ اس تعریف کا یہ ہے، مستخرج وہ کتاب ہے کہ کوئی بھی مصنف کتب حدیث میں سے کسی کتاب کو لے اور اس کی احادیث کو اپنی سند کے ساتھ، اپنے طریق کے ساتھ اس کی تخریج کرے، اور صاحب کتاب یعنی جس کتاب کو لیا ہے اس کی سند کے ساتھ شیخ یا شیخ سے اوپر کسی کے ساتھ مل جائے، یعنی وہاں پر یہ دونوں، وہاں پر مطابعت، یہ یعنی سند میں مطابقت ہو جائے۔ تو یہ ہے مستخرج، کہ کسی بھی کتاب کی احادیث کو اپنی سند کے ساتھ تخریج کرنا۔ اب ہیں اشہر المستخرجات علی الصحیحین، تو صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر جو مشہور مستخرجات لکھی گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ چند ایک کے اسماء ہیں۔ المستخرج لابی بکر الاسماعیلی علی البخاری، مستخرج ابی بکر الاسماعیلی ہے جو صحیح بخاری پر ہے، صحیح بخاری ہی کی احادیث کو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ تخریج کی ہے۔ دوسری ہے المستخرج لابی عوانہ الاسفرائینی علی مسلم، یہ مستخرج ابی عوانہ اسفرائینی ہے، یہ صحیح مسلم پر ہے، صحیح مسلم کی حدیث کو لے کر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور تیسری مستخرج ذکر کی گئی ہے ابی نعیم الاصبہانی، ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے۔ ان دونوں کی یعنی امام بخاری و امام مسلم کی احادیث کو لے کر اپنی سند کے ساتھ انہوں نے درج فرمایا ہے، تو یہ دونوں پر مستخرج ہے۔ تو یہاں ایک اور سوال ہے، هل التزم اصحاب المستخرجات فیہا موافقت الصحیحین فی الالفاظ، کیا مستخرجات کی اصحاب نے صحیحین کی موافقت کی ہے الفاظ میں، کہ یعنی جو وہ احادیث لے کر آئے ہیں اس میں الفاظ کی موافقت کی ہے کہ وہی الفاظ ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الفاظ کے ساتھ احادیث ہیں، یعنی بالکل الفاظ میں کوئی وہ تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے لم یلتزم مصنفوها موافقتهما فی الالفاظ، ان کے مصنفین نے
الفاظ میں موافقت کا التزام نہیں کیا، کہ انہوں نے اس چیز کا التزام ہی نہیں کیا، قصد ہی نہیں کیا الفاظ موافق ہوں گے، جو الفاظ بخاری شریف کی حدیث کے ہیں وہی ان کی جو سند کے ساتھ جو حدیث ہے اس کے بعین ہی الفاظ ہوں، ایسا انہوں نے التزام نہیں کیا۔ لأنهم انما يروون الالفاظ التي وصلتهم من طریق شیوخهم، کیونکہ یہ تو ان الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں جو ان کے ہاں ان کے شیوخ سے پہنچے ہیں، جو حدیث ان کے شیوخ کے طریق سے پہنچی ہے تو جو ان کے الفاظ تھے انہوں نے وہی ذکر کیے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کے الفاظ کے ساتھ بعین ہی موافقت نہیں ہے۔ لذالک فقد حصل فیہ تفاوت قلیل، اس لیے قلیل تفاوت ہے فی بعض الالفاظ، بعض الفاظ میں۔ وکذالک ما اخرجہ المؤلفون القدامى فی تصانیفہم المستقلہ، اور اسی طرح جو قدیم مصنفین تھے، مؤلفین تھے، انہوں نے اپنی تصانیف یعنی ان کے مستقل تصانیف ہیں، انہوں نے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم والی احادیث کو اپنی کتابوں میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کو ان کی تخریج کی ہے۔ جیسے امام بہقی ہیں، ان کی کتاب مشہور احادیث میں ہیں، شعب الایمان ہے، سنن بہقی ہے، ترغیب و ترہیب ہے۔ تو یہ جو ہیں ان کی کتب میں وہ احادیث تو لے کر آئے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، لیکن یہ ان کے اپنے الفاظ کے ساتھ احادیث ہیں۔ والبغوی، امام بغوی کی کتاب حدیث کی کتاب ہے، جیسے مصابیح السنہ ہے۔ وشبہہما قائلین، اور انہوں نے الفاظ مشابہ ضرور ہیں، یعنی معانی میں مشترک ہیں، الفاظ متفاوت ہیں، تفاوت ہے، لیکن معنی وہی ہے۔ رواہ البخاری، انہوں نے یہ کہا ہے رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا، یہ نہیں کہا کہ یہی الفاظ ہیں۔ اور رواہ مسلم، یا امام مسلم نے روایت کیا، اس کا مطلب یہ کہ امام مسلم نے روایت کیا ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ فقد وقع فی بعضہ تفاوت فی المعنی و فی الالفاظ، اور بعض جگہ جو ہے معنی اور الفاظ میں تفاوت واقع ہوا ہے۔ فمرادہم من قولہم رواہ البخاری و مسلم، تو ان کے قول یعنی امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انہما روایا اصلہ، کہ انہوں نے اس کی اصل روایت کی ہے، یعنی یہی حدیث روایت کی ہے، اصل روایت کی ہے، الفاظ یہی ضروری نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم حدیث تو ان کتب سے نقل کریں اور امام بخاری امام مسلم کی طرف اس کی نسبت کر دیں، یعنی مستخرجات میں سے کوئی حدیث لیں کہ وہی حدیثیں تو وہی ہیں جو امام بخاری امام مسلم لے کر آئے ہیں، وہاں سے حدیث لیں اور پھر اس کی نسبت امام بخاری کی طرف کر دیں، امام مسلم کی طرف کر دیں، کیا ایسا درست ہے؟ یہاں پر مصنف نے یہ سوال عربی میں لکھا ہے، هل يجوز ان ننقل منہما حدیثا، کیا جائز ہے کہ ہم ان دونوں کتابوں میں سے کوئی حدیث نقل کریں، ونعزوہ الیہما، اور پھر اس حدیث کو جو ہے ان یعنی صحیحین کی طرف منسوب کر دیں، اس کی نسبت کر دیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں بناء علی ما تقدم، جو پیچھے گفتگو گزر چکی ہے کہ احادیث کے الفاظ میں اختلاف ہے اور معانی میں بھی کہیں کہیں ہے، فلا یجوز لشخص، کسی شخص کے لیے جائز نہیں، ان ینقل من المستخرجات، کہ وہ مستخرجات سے نقل کرے، او الکتب المذکورہ آنفا، یا جو ابھی کتب ذکر ہوئی ہیں، یعنی جو مستدرک للحاکم ہے یا صحیح ابن حبان ہے یا صحیح ابن خزیمہ ہے، جو پچھلے سبق میں گزر چکی ہیں کتابیں، حدیثاً، ان میں سے کوئی حدیث وہ نقل کرے، وَيَقُولُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، اور پھر کہہ دے کہ یہ امام بخاری نے روایت کی ہے، او مسلم، یا امام مسلم نے، الا بأحد امرین، مگر دو امور کے ساتھ، ایک ان یقابل الحدیث بروایتہما، کہ حدیث کو مقابل کرے
ان کی روایت کے ساتھ، یعنی موازنہ کرے، ان کے ساتھ چیک کر لے کیا وہی الفاظ ہیں اور کیا وہی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اس کے ساتھ موازنہ کرے اور ملا لے اور وہاں پر تسلی کر لے۔ نمبر 2، ان یقولا صاحب المستخرج، یا صاحب مستخرج کہے، یعنی جس نے وہ مستخرج لکھی ہے، جس نے تالیف کی ہے، اب المصنف، یا جس نے یا مصنف ہیں کسی کتاب کے، اس طرح کہے اخرجاہ بلفظ ہی، اس طرح کہے کہ انہوں نے اس کی تخریج کی ہے امام بخاری امام مسلم نے اپنے الفاظ کے ساتھ۔ اب ہے جی ان مستخرجات کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد المستخرجات علی الصحیحین، اس عنوان کے ساتھ مصنف لکھتے ہیں للمستخرجات علی الصحیحین، صحیحین پر جو مستخرجات ہیں، یعنی ایسی کتب ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم والی احادیث پر مشتمل ہیں لیکن مصنفین کی اپنی سند کے ساتھ، تو ان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تقارب العشرہ، جو 10 کے قریب ہیں، 10 کے قریب ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تدریب یعنی تدریب الراوی میں ان کو ذکر کیا ہے، لیکن یہاں مصنف نے ان میں سے اہم ذکر کیے ہیں۔ وہ کون سی فوائد ہیں؟ علو الاسناد، سند کا عالی ہو جانا، اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ لأن مصنف المستخرج لو روا حدیثا من طریق البخاری، کیونکہ اگر مصنف کسی حدیث کو امام بخاری کی طریق سے جو ہے وہ روایت کرتا ہے حدیث کو، مثلا لوقع انزل من الطریق، تو یہ نازل ہو جائے گی الذی رواہ بہ فی المستخرج، جو انہوں نے مستخرج میں روایت کی ہے، تو یہ حدیث نازل ہو جائے گی۔ یعنی عالی سند وہ ہوتی ہے جس میں کم راوی ہوتے ہیں، اور وہ نازل وہ ہوتی ہے جس میں زیادہ سند میں راوی آ جائیں، زیادہ یعنی روایت کرنے والے کا اصل راوی یعنی صحابی کے ساتھ واسطے زیادہ ہو جائیں، تو ایک تو علو اسناد کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، الزیادۃ فی قدر الصحیح، صحیح کی قدر میں زیادتی ہو جاتی ہے، لما یقع من الفاظ زائدہ، کہ دیکھیں اب صحیح حدیث ہے بخاری میں تھی اور وہی اب مستخرج میں آئی ہے، تو الفاظ کے تفاوت کے ساتھ اس صحیح کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا کہ الفاظ ہو سکتا ہے اس میں مجمل ہو، اس میں اس تفصیل سے بیان کیا گیا، وہاں کچھ الفاظ کم ہو، یہاں اور الفاظ ہوں جو اس کی شرح کر رہے ہوں، ان میں فوائد ہوں۔ وتتمات فی بعض الاحادیث، اور بعض احادیث میں تتمات ہیں، یعنی اس میں بات کم کی گئی تھی، اس میں اس کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3 فائدہ جو ہے القوت و بکثرت الطرق، کہ بکثرت طرق سے جب طرق زیادہ ہو جائیں گے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو ان کے اندر حدیث ہے وہ امام بخاری امام مسلم کی سند سے ہے، ان مستخرجات میں ان کے مصنفین کی سند ہے، تو یہ مختلف طرق ہو جائیں گے، تو مختلف جب طرق زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ سند قوی ہو جاتی ہے، حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ وفائدتها الترجیح عند المعارضہ، تو جب معارضہ ہو، جب دو حدیثیں معارض ہوں، تو جس کے زیادہ طرق ہوں تو وہ جو قوی ہوگی وہ ترجیح پا جائے گی، تو کثرت طرق سے حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مستخرجات کے حوالے سے عنوان، اس پر گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔